آج کا بڑا ہنگامہ خیز دن تھا اور وہ بڑا زبردست ہے. میں کبھی کبھی ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. میں انقلاب پسندوں کے قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں دلیل سے. پاکستانی تاریخ میں حضرت قائد اعظم کو وقت نہ ملا، ذوالفقار علی بھٹ کو وقت ملا اور وہ کھڑا بھی ہوا. قداور شخصیت میں تھے مگر عوام نہ کھڑی ہو سکی. کبھی اس وقت عوام کھڑی ہو جاتی تو پاکستان آج ایشین ٹائیگر ہوتا. چلے کوئی نہیں، میرا رب بہتر سمجھتا ہے. تھوڑا سا وقت ہے. آپ کے پروگرام میں ستمبر کی خوشخبری دے کے گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ستمبر ہے اور آج کی کچھ جو ہیئرنگس ہے نا اس کو ذرا بڑا ڈفرینٹ پرسپیکٹ میں دیکھ لیں. بشرا بی بی صاحبہ کے کیس میں نا آپ کو پتہ ہے اب دور آنے والا ہے، یہاں بیٹھنے پہ بھی دہشت گردی ہوگی. میں سانس لے رہا ہوں دہشت گردی ہوگی. میں نے آپ کی طرف یوں مسکرا کے کیوں دیکھ لیا ہے، یہ دہشت گرد. بشرا بی بی یہی ہے کہ وہ مسکرا رہی تھی، وہ خوش ہو رہی تھی، یہ دہشت گردی تھی. پچھلے 1.5 سال سے نا چلتے پھرتے دہشت گردی 7 ایسے جیسے پلیٹ میں مل رہی ہے اور ریڈیو نہیں بکتی ہے. بچپن میں یاد ہوا اب وہ بنڈی دی چیز ہے لئی جا وہ جس کا دل چاہتا ہے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی زبردست ہیئرنگ تھی. پہلے میں ذرا اس کی طرف آنا چاہوں گا. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے نا وہ بندے کٹ گئے نا یار. وہ کتنے بندے ہیں؟ وہ بندے پورے ہو رہے ہیں. بڑی باتیں ہوتی تھی نا پی ڈی ایم کی کہ پارلیمان بڑی مقدس ہے. کیا تقدیس رہ گئی کہ اس پارلیمان کے اندر سے کسٹوڈین مذاق بن گیا. بجائے یہ کہ ان کے خلاف ایکشن لیتا، وہ اپنے گھر ہی بندوق چلا دی، اپنے بندے معطل کر دو. یہ دہشت گردی میں اٹھانے آئے تھے. تو آج ہائی کورٹ میں بات ہوئی کہ کون سی دہشت گردی ہے. ذرا پستول شعیب شہید جناب چیف عامر فاروق صاحب کہنے لگے باقی تو باتیں اپنی جگہ. شعیب شہین صاحب پستول میں کہا جی انہوں نے گلیر بھی نہیں اٹھائی کبھی. پھر کہنے لگے وہ ڈنڈا. میں نے کہا جناب کے پیچھے نا جھنڈا لگا ہوا ہے، وہ ڈنڈے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. یا تو کھڑا کر کے دیکھ لیں. آج معطل کر دیا ہے. جو ججوں میں بتایا نا کلاشن کو کچھ شرم اور حیا، یا آپ اندازہ لگائیں پوری دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. آج وہ معطل ہو گئی ہے. صبح کے لیے آ گیا ہے اور صبح ڈسچارج کی کا کیس ہے یہ. اور یہ بندے پورے نہیں ہونے لگے، خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، بندے پورے نہیں ہونے لگے. اچھا کمال کی بات ہے بھائی صاحب. ایک بات کہہ دوں، میں کسی کو گالی نہیں نکالتا، لیکن وہ ہم چلا بڑا کاٹا ہے ہم نے نا. آپ کو پتہ ہے ایک اور بندہ بھی چلا کاٹ رہا ہے، نام بتاؤں اس کا؟ نواز شریف ہے نا. سمجھے نا کہاں ہے وہ چلا کاٹ ہے جی. اس کے چلے اور ہم میں چلے میں فرق ہے. ہم ذرا نامعلوم لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے چلا کاٹ رہا ہے. نکلو گھر سے باہر. اگر اتنا ڈرپوک آدمی ہو تم، ظلم ہو رہا ہے تمہارے یہاں بیٹھ کر. میری کئی باتیں ہیں جب میں کہا کرتا تھا، اس وقت ہوش نہیں آیا جب میں نے کہا تھا 5 جون 2023 کو کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. ووٹ کو عزت کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں آ جاؤ. اور جنرل فیض نے کہا تھا نا جی ڈیل ہوئی، پاکستان آئے اپریل 2019 میں. خواجہ آصف کہتے ہیں نا. تو جب پاکستان آ رہے تو میں کہتا پاکستان نہیں آیا. میں نے چیلنج کر دیا کئی پروگرام میں. میں نے کہا آئے گا تو ڈیل کے ساتھ آئے گا. پھر میں نے یہ بھی کہا الیکشن نہیں لڑے گا. تو جناب والا وہ ڈیل ہے نا سر. اگر آج ڈیل ختم ہو جائے تو دیر لگتی ہے بندے اٹھا کے غائب کرنے میں، نیب کا ایک مقدمہ درج کرنے میں، ایف آئی میں اٹھانے کے، پھر ایک پرچے سے دوسرے پرچے کا پھر سفر بڑا طویل ہے نا. تو ان پہ پابندی ہے چلا گھر کاٹنے کی.
یعنی وہ گھر سے اجازت باتھ روم میں جانا ہے، میں نے ٹیچر کہتا بیٹھو نیچے. ہم تو ہیں ابھی تازہ تازہ سیاستدان نا. 1985 میں باپ جنرل ضیاء الحق تھا نا، انگلی لے کر پکڑ کے پیدا ہوئے، نکالا لے آئے، نکالا لے آئے. ہم پہ تو چلیں، ہم نے تو 2.5 سال قصور کر لیا. پاکستانی تاریخ میں دیکھیں نا ریئل لیڈرشپ کتنی ہے. ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد عمران خان ہے. جتنا ظلم اتنا ظلم سے تو ضیاء الحق کا دور بنی ہے، کتنی دنیا کھڑی تھی ساتھ. اگر تو ان کا پروجیکٹ تھا تو پھر ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا نا، اگر ان کا پروجیکٹ تھا. اور نہیں سر، میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا، دیکھیں میں بتاؤں وہی صاحب، میں اتفاق نہیں کرتا. کئی لوگوں کو پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں کو گلے تھے کہ جناب نہیں ہے. خان صاحب نے کہہ دیا 6 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھے، لیکن کوئی ایک جگہ بتائیں کہیں کمپرومائز کیا، کوئی ایک جگہ بتا دیں. میں نے اپریل میں کہنا شروع کر دیا تھا سپتمبر فیصلہ کن ہوگا. لوگ کہتے تھے کیسے، میں ٹارگیٹڈ بات کیا کرتا تھا. آپ کے کیس میں نے سائفر کا تیا پانچا، عدت کا ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر توشہ خانہ ختم، یہ بھی توشہ خانہ کچھ نہیں. نیب کا کیس فیصلہ ستمبر میں آیا نا، پہلے بھی آ سکتا تھا، ستمبر میں آیا نا. اور اس کے بعد تو اب رائے کچھ نہیں کیا نا. الزام لگتا ہے کہ عمران خان نے بینیفٹ، کوئی کیا کیا بینیفٹ لیا عمران خان نے، مجھے یہ بتائیں. قانون کہتا ہے کہ یہ مرد ہے تو میں کہوں کہ نہیں عورت ہے، تو عدالت قانون پہ مانے گی یا میرے کہنے پہ مانے گی؟ قانون تو پھر یہی ہے نا کہ سیدھی سی بات ہے. اس وقت نا یہ دیکھیں وجہ کیا، جو حکومت میں ہوتے ہیں نا، حکومت سے جب اترے ہیں نا آپ اترے، آپ نے اترنے سے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، وہ چاہتے تو بات مان سکتے تھے. اسمبلی ڈیزالو کو ان کی مرضی سے کی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس. عمران خان اگر سیاست کرنا چاہتا نا، میں دیکھیں میں انہیں اس بارے میں گرو مانتا ہوں. وہ کیسے 27 مارچ 2022 تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش ہے، صرف ایجنڈے کا حصہ تھی. میں نے تجویز کیا تھا، میرا ٹویٹ آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. میں کوشش کروں گا آپ کی ٹیم کو دے دوں گا، وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دے، جس میں میں نے کہا تھا عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی، صرف ایجنڈے کا حصہ، اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. یہ میری تجویز تھی. عمران خان چاہتا تو 27 مارچ کو اسمبلی تحلیل کر سکتا تھا. سائفر آیا، سائفر لہرایا. کیوں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے؟ آج کہہ رہے ہیں نا زہر دے کے مار دیں گے، آج کہہ رہے ہیں نا ڈیرا جل کے مار دیں گے، آج باتیں نہیں ہو رہی ہیں یہ، کیونکہ وہ بے نقاب کر گیا اس ساری بات کو. قوم کو بتانا تھا نا سر، اپنی حکومت داؤ پہ لگا دی. وہ اگر ٹیکنیکلی کھیلتے تو یہ میں نے اس میں آگے لکھا تھا، ورنہ تحریک عدم اعتماد بے سکم اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دے اور اسمبلی تحلیل. کیا ہوا؟ یہی ہوا نا. 28 کو پیش ہوئی، 7 دنوں کے اندر سے 3 اپریل کو یہی ہوا. میں رات کو بیٹھا ہوا تھا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ، قاسم سوری کی جگہ ہماری ڈسکشن رہی سارے مسئلے میں. رات کو 2 بندے گواہ ہیں جو میں نے کہا کہ کل یہ ہوگا. میں نے تو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، میرا اوپینین ہے. اسمبلی تو تحلیل ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 7 اپریل کو، اور 9 اپریل کو کہا گھڑیاں پیچھے جائیں گی. مجھے یہ بتائیں کس قانون کے تحت اگر کہا، اگر یہ باتیں کرتے ہیں نا ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، گھڑیاں پیچھے گئی. 3 اپریل کو اسمبلی بیٹھی اور عمران خان کو نکال دیا. یہ باتیں کرتے ہیں نا ری رائٹنگ کی. رضا سینوں کا کیس لے لے، فیصلہ آ گیا، 15 جولائی کا فیصلہ آ گیا. 15 جولائی کو سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ گھڑیاں پیچھے لے گئے. جنوری میں لے گئے جب سمبل لیا تھا، انہوں نے کہا کہ سمبل اپنی جگہ موجود ہے، اسی لیے 39 لوگ پی ٹی آئی کے، باقی کا کہا آ جائیں. دیکھیں آج بڑی زبردست ہیئرنگ رہی. وہ تو کہتے رہے کوئی نہیں، اعتراض ہی رہنے دیں، ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. جی 3 ریزن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے 9 مئی عمران خان پہ چلانا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو منصوبہ سازی لانی پڑے گی. اور منصوبہ سازی، ہاں یہ تو تباہ و برباد کر دیا کیس انہوں نے خود. 4 ورژن آلریڈی لے چکے ہیں وہاں، جس میں اپنے ریمانڈ سیٹ اسائڈ کرایا. 5واں ورژن تھا. 5واں ورژن کیا تھا کہ جناب 164 کے بیان ہے. صداقت عباسی نے کہا کہ جناب بشرا بی بی ایک میٹنگ میں ہنس رہی تھی، جس کا میں نے کہا نہیں آپ کو یہ دہشت گردی ہے.
بشرا بی بی کو 12 مقدمہ میں بری کر دیا. عمران خان کی ریمانڈ جو ہے سیٹ سائڈ ہو گیا, ضمانتیں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. تو اس لیے 9 مئی کے حوالے سے تو آؤٹ آف کوسچن ہے. اچھا چلیں جی, وہ کنسپریسی تھی جناب, وہ اپنا ٹاپ سٹی والے میں, سر وہ 2017 کا معاملہ ہے. 2017 میں حکومت کس کی تھی؟ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ پھر آج ان کو جنرل فیض یاد آ گیا. جنرل فیض فیسیلیٹیٹ کرنے والا, میں ایک بات اور بتا دوں, میں جون 2019 میں اسلام آباد میں لنڈن میں تھا. لنڈن میں کس جگہ ملاقات ہوئی تھی اسحاق ڈار سے؟ 2019 جون کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں جب دیکھا اس کا کانفیڈنس تو میں پریشان ہو گیا. کہنے لگا ہمیں کچھ نہیں, یہ لفظ ہیں اس کے, ہمیں کچھ نہیں ہونا. میں کہہ رہا ہمارے پاس ثبوت پڑے ہیں. میں نے کہا کیا ہے؟ ہمارے پاس کالیں ہیں جنرل فیض کی. کیا کہتے تھے؟ جنرل فیض کی کالز ہیں ہمارے پاس. وہی جو کہتے نہیں آڈیو ویڈیو ان کے پاس بڑی ہے نا. وہ میں کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جنرل باجوہ کیا کر دے گا. مجھے ہم مسکرا کے کہتے تھے کون سا جنرل باجوہ. تو میں سچ باخدا کہہ رہا ہوں, میں تو مانتا نہیں تھا اس بات کو. سیاسی گورنمنٹس 18ویں ترمیم سے پہلے عمر کتنی ہے؟ 3.5 سال. بھائی صاحب آپ تو گواہ ہیں. بے نظیر نواز شریف, بے نظیر بھٹو, نواز شریف 3.5 سال ہی ہے نا. یعنی پاکستان میں جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 3.5 سال بعد تھک جاتی ہے. یہ ہسٹری ہے, میں ایسے نہیں بات کرنا چاہتا. آپ نواز شریف کے دور میں دیکھیں, نواز شریف کتنا سال ہے وزیر اعظم؟ 3.5 سال. غور تو کریں ذرا. اس سے پیچھے آ جائیں, جب اپنا مشرف کا دور ہے, کتنے دیر سر ہیں؟ یوسف رضا گیلانی کتنے دیر سر ہے؟ یہ چھوڑ دے کیا ہوا؟ میں بھی ڈالنے میں بڑی آج ایک باریک بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ پاکستان کی ہسٹری کا ڈائنامکس یہی ہے. اس کمپلیکشن کو اگر بدلنا ہے نا, اس کمپلیکشن کو اگر بدلنا ہے تو یہ سارے چھوڑ دیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا کریں. ابھی تو نظر آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں, یعنی اور کیا ڈاؤٹ رہ گیا. اب جو نواز شریف چونکہ وجہ ہے کہ کھلاڑی ان کا ہے نا, لیکن دکھ مجھے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. میں آپ کے سامنے اگر یاد ہو, مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویریں پھینکا کرتے تھے نواز شریف پہ. پھر کتابیں چھپی, آپ کو پتہ ہے, پارلیمنٹ سے بازار حسن تک, رنگیلا خاندان آپ کے سامنے. اور پھر گندی ویڈیو. میں نہیں کہتا تھا یہ دیکھیں وجہ کیا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ کی بات بھی نہیں میں کرنا چاہتا. آپ نے سیاست کو اتنا پراگندہ کر دیا, یہ 2.5 سالوں کے اندر آ کے آپ ریفائن نہ کر سکے. آپ نے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل گفتگو ہے, اس کو پولیٹیکل پیرائے میں دیکھا جائے. یا تو میں آ کے ابھی دیکھیں مثال, میں ابھی آپ کو گالی نکالوں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا, تو یہ جرم ہے نا. اگر میں نے یہ کہہ دیا ہے تو چپیٹ تو نہیں مارنی, مکہ تو نہیں مارنا نا. کیا ہے اس کا؟ میں نے اگر یہ کہہ بھی دیا ہے تو یہ کوئی دہشت گردی تو نہیں ہے. میں نے اگر کہہ بھی دی ہے 506 بنتی ہے تو 506 کریں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو مذاق ہو گیا نا سر. اور یہ ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں. اب آپ کے سامنے ابھی آج کا بتا دیا دہشت گردی کی ڈیفینیشن کتنے کا, اب نہیں جا سکے. دیکھیں نا جو یہ وہ کلیم کرتا تھا نا. دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے نا, نام لینا بھی پسند نہیں کرتا اس کا. یہ یو کے میں عورتوں کے ساتھ بدتمیز, جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا, اس سے بھی گھٹیا زبان ہے. آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں. یعنی یہ اور یہ کیا کہا تھا, یہ وہ نواز شریف کے گھر کے یہ لے کے آیا نا, یہ پیکج تھا نا. یہ وہ جیز کا سامان نہیں کہتے, وہ جیز کے سامان میں کوئی جوتے بھی پڑے ہوتے ہیں, کوئی اور چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں, جرابیں بھی پڑی ہوتی ہیں, اپنا اترن بھی پڑی ہوتی ہے پرانی. تو بندہ جب نکلتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ساتھ لے آتا ہے نا. ہم لے کے آتے ہیں ریفائن لوگوں کو, ہم لے کے آتے ہیں سلجھے ہوئے لوگوں کو. بتا رہا ہوں نا, یہ اصل میں بتا دوں پلانٹڈ تھا. میں نے دیکھے نا, میرے اوپر ہاتھ اٹھایا, میں اس کی باپ کی عمر کا تھا, ہاتھ اٹھایا آ کر میری طرف سے کوئی ہاتھ اٹھا دیکھا ہو, وہ دیکھیں آپ وجہ کیا ہے ذرا سمجھ لیں. میں آپ کو چونکہ میں نے پوری تحقیق کر لی ہے, یہ پلانٹڈ تھا, پورا پلان تھا. ایک دن پہلے جب آیا میں, جو کہ میرے سے دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی, تو یہ چاہتے تھے بین کرنا مجھے کسی طرح سے, چینل کے اوپر میں آ جاؤں, میں جو جاتا بھی ہوں تو وہ بالکل ختم ہو جائے. ان کا رہا تھا کہ میں, ان کا بندہ وہاں بیٹھا ہوا, اور یہ ویڈیو اس کے بندے نے بلائی, اس کے بندے نے بنائی ہے, جو مرضی کرے آج چیلنج ہے. اس طرح لیک بھی اس نے خود کی ہے, اور آیا ہے, اس
کا خیال تھا کہ میں مکہ مار دوں گا. سر ہم امن پسند لوگ ہیں, میں نے کبھی آج تک یہ نہیں کیا. میرے ساتھ ہمیشہ وہ منصور نے یہ زیادتی کی, اس نے کہا میں 2 بندے لے کے آیا تھا. منصور کے ہر پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں, 2 گارڈ ہمیشہ میرے ساتھ یہ ہوا اور اندر بیٹھا کرتے, لیکن میرے گارڈ میرے ساتھ ہمیشہ, یہ والد صاحب کی تلقین ہے. وہ مجھے بچانے کے لیے آئے, یہ باز نہیں آ رہا تھا آگے آ کے نا, پھر وہ مجھے بچانے کے لیے اس کو سائڈ پہ کیا. وہ چاہتے تو اس کا تیا پانچا کر سکتے, لیکن نہیں, میں نے روکا. میں نے کہا ہم نے نہیں کرنا, ہم امن پسند لوگ ہیں. لیکن یہ پھر سمجھ آ گئی ساری پلانٹیڈ ٹو. اور کمال کی بات ہے, اس کے بعد گنوں والے منگوا لیے باہر. 25 سے 30 لوگ تھے, میرے پاس ثبوت موجود ہے. 25 سے اچھا, جب میرے گارڈوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ ہم نے فون کیا کسی کو, مجھے کسی کا فون آیا, میں کہا آپ لوگوں نے نہیں آنا. اظہر صدیق مشکل سے مشکل حالات میں بھی میں باہر آیا, منصور کے ساتھ کھڑا رہا بڑے سکون سے, اور 3 لوگ ہی ہم نکلے وہاں سے. میں نے تو کوئی بندہ اندر نہیں بلایا, باہر نہیں میں نے کھڑے کیے چمگٹا. آج CCTV فوٹیج منگوا لے, میں مانگ رہا ہوں. میں نا ہم نہیں اسے ساری ویڈیو مانگ رہا ہوں, اور میں آئی ایم گونا ٹو ٹیک دیٹ میٹر ویری سیریسلی. ہی از اے ہارم اگینسٹ سوسائٹی. 2.5 سال تو میں دیکھ رہا ہوں. مجھے بتائیے گا کس طرح کی ڈراسٹک امینڈمنٹ ہوئی ہیں. آپ نے بغیر میرٹ کے چیئرمین نادرا کیسے لگا دیا, آپ PTA کیسے لگا دیا, آپ غور تو کریں نا. جس کا دل چاہے اٹھا کر لگا دے, کس بنیاد پر بھی. عمران خان صاحب کو چیزیں ساری سمجھ آ گئی, لیکن سمجھنے میں ٹائم ایک لگتا ہے. یہاں جو بات تھی نا, یہ موجودہ گورنمنٹ میں تو یہ تو چل ہی انہیں کے سہار ہو رہے ہیں, فرنٹ پہ ہے کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے دور میں اس طرح کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی؟ ہم نے کسی جوڈیشل اپوائنٹمنٹ میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی. جو ہوتی تھی میرٹ پہ آتی تھی. ایون آپ امیجن کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل دفتر میں بھی نہیں, ورنہ تو وہاں میں چیلنج کرتا ہوں, آ جائیں کمیشن بنا لیں. آپریشن رجیم چینج ابھی مکمل نہیں ہوا. عمران خان از ہیئر, اسٹل ہیئر, تھا, ہے, ہوگا. بڑی سیدھی سی بات ہے. تو اب کیسے کرنا ہے؟ کیس تو کوئی رہ نہیں گیا. اب ملٹری کورٹ کا ڈرامہ کر, اب کیس کون سا رہ گیا؟ 9 مئی میں ضمانت ہو جانی ہے انشاءاللہ العزیز, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کیس خارج بھی ہو جائے گا. تو اب یہاں عدالت میں مقصد کیا ہے؟ اب چلانا ہے نا سارے سسٹم کو. 10 7 چل رہے تھے, ایک طرف 10 تھے, ایک طرف 7 چل رہے تھے. ویسے تو 11 نے ججمنٹ دے دی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے کوشش کیا اسٹاپ کیس, جناب ڈھاک لگا دی جائے. وہ ڈھاک لگائے, کیس ختم کر لیں گے, وہ بھی چھٹیوں پہ چلے گئے. آپ اندازہ لگائیں. اب 23 اس لیے لگا رہے ہیں کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانی ہے نا, تو یہ ججز سلیکٹ کر لیں, اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو, ہمارے پاس پوری خبر ہے, وکلا ہیں, اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ان کو تباہ و برباد کر دے گا. امتحان ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ریاست ہے انڈیا, کتنے ججز ہیں وہاں پر؟ سپریم کورٹ کے. آپ غور تو کریں, پاکستان چھوٹی سی ریاست, ہمیں بیوقوف کتنا ہے 3%. وہ لگانے تھے سول کوڈ اور سیشن. دیکھیں 2/3 اکثریت کے لیے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. بڑی سب سے پہلا کیا کام ہے, ایج 68 کرنے لگے. ایک اور ججز کی تعداد تو بڑھا رہے ہیں یہ اپنے طور پر. پھر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر, پھر سپریم کورٹ کا جج واپس چیف جسٹس ہائی کورٹ کے طور پر لانے کے لیے, پھر آرٹیکل 6 میں ترمیم کر رہے ہیں, آرٹیکل 17 میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ اس کانسٹیٹیوشن کا پوسچر ہی تقریباً بدلنے لگے ہیں. اور میری تک اطلاع یہی آئی ہے کہ ایون کانسٹیٹیوشنل پورٹس کے اوپر ریٹائرڈ جرنیل یا کوئی اس طرح کے لوگ بھی لانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشن پیکج لانا ہے نا, اس میں پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہے, لوگ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ چھپا کے کیوں رکھا ہے؟ چھپا کے اس لیے رکھا ہے کہ جس دن تعداد پوری ہوگی اس دن لائیں گے سامنے. اور آپ کو رات کے اندھیرے میں پتہ ہے نہ ڈیبیٹ ہونی ہے یہاں پر. یہاں تو 24 گھنٹے کے اندر, ایک دن کے اندر قانون سازیاں انہوں نے کی ہیں. اس پارلیمنٹ نے جتنی بے توقیری کی ہے, جتنے قوانین پاس کیے ہیں, چاہے سیکشن 57 میں اپنا الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے, تاحیات نالی 232 کے کانٹیکس میں, یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے لیے وجہ یہ ہے, ہم نے کبھی انعام اس لیے لیتے ہیں جیسے منصور علی شاہ صاحب نیکسٹ پیونی جج, ہی ہیز اے رائٹ. یس دیکھیں وہ یس ہی از دی لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, دا سینئر موسٹ. اس کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا. پریزیڈنٹ ہیز ٹو اونلی نامینیٹ